اللہ کا حکم ہوا فاستغفر اے محبوب جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اعلان میں اس سے پہلے آپ اپنی کا طور پر جب یہ حکم نازل ہوا آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے قبیلوں کی جمع کی سارے قبیلے آ گئے آپ نے فرمایا قابل بچوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن آ گیا تمہیں تباہ و برباد کر دے گا کیا تم میری بات مان جاؤ؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کی کتاب زندگی کا ہر فرق ہمارے سامنے بچپن ہم نے دیکھا ہے لڑکپن ہم نے دیکھا ہے جوانی ہم نے دیکھی ہے آپ کی زبان سے ہم نے سچ کے علاوہ سنا ہی نہیں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا تو آپ کہیں گے لشکر اگر سے لشکر کے آثار نشانات علامت نشانی کوئی نہیں مگر ہم مان لیں گے اس لیے کہ ہماری نگاہوں کو دھوکا ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے غلط بات نہیں ہو سکتا ہماری نگاہوں کو دھوکا ہو سکتا ہے مگر آپ کی زبان سے غلط بات تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے اور تیری ہر ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے حضور نے تبلیغ کرنے سے پہلے اپنا آپ قرآن کہتا ہے آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون میں نے تم کی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے ہم سمجھ نہیں آئی کہ جو آدمی انسانوں کے بارے میں غلط بات نہیں کرتا وہ خدا کے بارے میں غلط کیسے کہہ سکتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے وہی نازل ہے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون تم سمجھ آپ نے پہلے زہر سے معلوم کرتا مثلا مسلمان کو اپنا آپ بناؤ مثلا مسلمان سے پہلے اپنا آپ بناؤ تو بعد حضور نے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا تو حضور نے سچ کی تعلیم دی ہم اپنی زندگی میں کتنا سچ کرتے حضور علیہ السلام نے ہم علیکم بالصدق سچ کو اختیار کیا فإن الصدق يهدي إلى البر اس لیے کہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے فإن البر يهدي إلى الجنة اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے وإياكم والكذب جھوٹ سے بچو فإن الكذب يهدي إلى الفجور اس لیے کہ جھوٹ گناہ کا راستہ دکھاتا ہے وإن الفجور يهدي إلى النار اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے اس لیے سچ کو کیا کیجیے ہم نبی کی امت ہیں اس نبی ہم کہتے ہیں ہم کے عاشق کہنا بھی چاہیے مگر عشق کی دلیل کھلتی آج عشق کی دلیل کیا ہے کہ محبوب کے حضور سے عاشق جو ہے کرنا نہیں ہمیں حضور نے سچ کی تعلیم دی تو اگر ہم واقعی عاشق ہیں تو ہمیں سے جھوٹ بولنا چاہیے اور میں جھوٹ سے بچوں جھوٹ انسان کو دنیا میں بھی بے وقار کرتا ہے آخرت میں بھی حضور نے سچ بولا ہے اور سچ کی تعلیم دی ہے غزوہ بدر کیونکہ یہ طے شدہ منصوبے کی بھی تعلق نہیں ہوتا ایمرجنسی کہتے ہیں تو دو صحابہ حضرت حذیفہ حضرت ابو حسین کہیں سے آتے ہیں مجھے تو جان کا پتہ نہیں کافر نے پکڑ لیا اور اس شرط پہ چھوڑ دیا کہ تم
سے جنگ بھی ہمارے خلاف پڑھو پڑی، وہ دونوں سے آواز کے پاس آئے. کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. اور کافر کتنے تھے؟ مسلمان 300 تھے. ایک ایک بندے کی لوڑ ہے، ایک ایک سپاہی کی ضرورت. وہ دونوں سے آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے مجبوری سے وعدہ کیا تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم کافروں کے خلاف لڑیں. آپ نے فرمایا نہیں، ہم ہر حال میں وعدے کی پاسداری کریں. کافروں سے کیا وعدہ ہے مجبوری کے، پھر بھی رسول نے فرمایا کہ ہم وعدے کی پاسداری کریں. ہم کتنی کی پاسداری کریں؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ وعدہ ہی کیا اور وہ قرضہ ہی کیا. حالانکہ قرضے کے بارے میں سننے بڑے سخت بھائی حضور علیہ السلام نے فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین. خدا کی راہ میں شہید ہو جانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرضہ معاف ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرضہ لینے کے بعد ایک بندے نے ساتھ کاٹ کی کوشش کی ہے، پوری کوشش کی ہے ادائیگی کی، مگر حالات نے ساتھ نہیں دیا. اللہ کی طرف سے امید ہے کہ اس کی دل، مگر عموماً ایسا نہیں ہوتا. اپنی ضروریت کام نہیں کرتے، اپنے رلے نہیں چھوڑتے اور دوسرے کے پیسوں کا کاروبار کرتے ہیں، اس کو پیسے دیتے نہیں ہیں. اور دیکھیں ظلم مرد پر غنی ہے، ظلم وہ جو قرضہ ہونے کے باوجود ٹال سے کام لیتا ہے، وہ بھی ظلم ہے. تو بات ہو رہی تھی حضور نے اتنے سنگین حالات میں بھی وعدہ خلافی کی، عہد شکنی کی اجازت. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے. دیکھیے کافر آپ کی جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے، مگر اس کے باوجود اپنی امانت میں رسول اللہ کے واسطہ آج کل کٹ پاتی ہے. آج کے زمانے میں کیونکہ پتہ کہ نہیں کوئی آج کل سے کٹ پاتی ہے. اس کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو امانت کرتے. تو اب خون کے پیاسے ہیں، جان کے دشمن ہیں، مگر امانت رسول اللہ کے پاس ہے. حضور نے جب مکہ چھوڑا، کن حالات میں چھوڑا؟ کافر تلواریں لے کر گھر کے باہر محاصرہ کیا، گھیرا ڈالا. کب حضور نکلے تو حملہ کرنا تو بندہ بچانے والا بندہ ہو یاسمہ من الناس، اے محبوب اللہ آپ کو حفاظت کرنے والا. مگر میرے فرض کرنے کا مطلب یہ تھا اتنے سنگین حالات میں جب تک آپ نے امانتوں کی واپسی کا انتظام نہیں کیا مکہ کو نہیں. حضرت علی سے فرمایا کہ میں اور ابو بکر جا رہے ہیں اور تم جن لوگوں کی یہ امانتیں ہیں ان کے حوالے گھر کے اندر تمہارے پیچھے اتنے سنگین حالات. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے، کنارے نمونہ اور کعبہ. انک لعلی خلق عظیم کی تفسیر میں آپ کو شاید نور الانوار میں یہ حدیث دی ہے کہ حضور نے فرمایا سید من خطا واعف عمن ظلم واحسن الی من اساء. فرمایا میرا تیرے نال تعلق توڑے تو جوڑ، صرف بلا من خطا حسین کے قاعدہ سے مجھے کرنا ایسے ہی. تو حضور نے فرمایا ایسا بات سے لوگوں کو معاف وہ تو حضرے کا بدلہ سیدھا رابطی یہ ہے اللہ توڑے تجھے جوڑو. اللہ توڑے تو میں نے یہ کہا
خواجہ صاحب ان کی بھائی سے میں نے کہا استاد جی بڑے اوکھے اوکھے کام کرتے استاد جی بڑے میں نے کہا دیکھو اللہ فرماتا ہے وما یلقا الا الذین صبروا وما یلقا الا ذو حظ عظیم. یہ ان کو نصیب ہوتا ہے جو صبر والے ہیں اور جن کا رب کی بارگاہ میں بہت بڑا حصہ ہے. سوکھے کا اپنا بڑا حصہ نہیں سوکھے کا ان النبی کا ایک معنی ہے ان العطایا علی قدر البلاء. انعام مشقت کے مطابق جتنا بڑا ہوگا کام کرو بڑا تو سل من کا تھا جو تیرے ساتھ توڑتا ہے تجھے فاف و من ظلم جو تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کو معاف تیرے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے تو اس کو احسن الی من اساء الیک اور جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو چاہے مجھے نہیں آتے یہ ہے کہ جو جب تجھے ضرورت ہو جس نے تجھے نہیں دیا جب اسے ضرورت پڑے تو اس کی جولی کو بات جب اس کو ضرورت پڑے کام سے ہوتے درجے درجے سر من کا تکڑے کی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اسی لیے آپ کی شان مستعد کو بولتا رہا آپ جب وہ خاموش ہو قابل جو آپ نے فرمایا جو کچھ تم نے کہا ہے اگر میں واقعہ ایسا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے اگر میں ایسا نہیں ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے. یہ سوکھے کام کریں کہتے منظر دیکھیے جن لوگوں نے خلاصہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توبہ منافقوں نے اتنا زور سے شد و بد سے پراپیگنڈا کیا بات ان میں حضرت صدیق اکبر کے ایک بھی رشتے دار تھے مصطح حضرت مصطح اور حضرت صدیق اکبر ان کا مطلب کرتے تھے غریب ساتھ بات ہے کہ بیٹی کو ایسا کوئی کام لگائے ساتھ بات ہے بات انہیں قسم کھانی کہ اللہ کی قسم میں تیری مالی امداد کبھی بھی کرتی مالی امداد اللہ نے قرآن میں فرمایا بلا یا علی حضور الفضل منکم والسعاد کہ یؤتوا القربا آگے کیا کہ جو فضیلت والے ہیں وہ غریبوں کو رشتے داروں کو نہ دینے کی قسم نہ کریں. اللہ تحبون یا اللہ تحبون یا پھر اللہ قابل کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو اپنے کو ضرور دعا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں تو چاہتا اللہ مجھے معاف کرے خدا وظیفہ بات کا بندہ قسم توڑنے کا کفارہ تو یہ ہے کہ سرکار کی تعلیم واف محمد صاحب وہ فارغ کرنے کیا جو میں نے کیا راستے میں کھانے بچائے نماز کی حالت میں روز نہیں رکھ بندے کے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر جب سرکار ان پر قابو پائے فتح مکہ کے روز تو آپ نے لا تذریب علیکم جاؤ ہم سارے آزاد ہو تمہیں سزا دو کی بات ہے تمہیں تانے بھی دیے جائیں گے تجھے ایک بھی رہیں گے تیرے خلق کو حق میں عظیم کہا تیرے خلق کو حق میں عظیم کہا تیری
مثلا میرا اسٹیمنا اس میں روز کسی نے جو جن کا معمول ہوتا ہے. اچھا باہر ایک قصبہ ہے وہ موقع پر سرکار شدید زخمی دندان مبارک خود تو لوہے کا پاسپورٹ کے ساتھ میں پہلے جاتے ہیں وہ سارے خطوں صحابہ لوگوں سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات یاد رکھیں کہ حضور کی جب سے میں نے پڑھا ہے حضور کی دعا کے ساتھ بات کا رکھ لینا چاہیے بلکہ یہ کہ ان کے خلاف دعا کہ یا رسول اللہ ان کے خلاف دعا آپ نے دعا کیا ہوگی اللہ بعد قومی فائنہم لا یعلمون یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ بے سمجھ ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دعا ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں یہ ان کے خلاف دعا نہیں. فرمایا انما استورما ولم تبس لعانا میں رحمت بن کے آیا لعنتیں کرنے کے لیے نہیں آیا. آپ نے دعا مانگی پروردگارا مرزگار کو معافی دے یا اللہ ان کو معاف کر دے پروردگارا مرزگار ان کو معافی دے نہ کر ان کی خطاؤں کو شمار ان کو معافی دے. صحابہ کے عرض کرنے پر حضور نے کیا فرمایا یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دار میں کالو غضب کر نہیں آیا میں اس دار میں کالو غضب کر نہیں آیا. حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکائی نیچے آرام فرماؤ. ایک سے آپ کہتے ہیں درخت دور تھے تو سارے ایک کافر نے موقع کو مدینہ سمجھا سرکار کی تلوار کو درخت سے لیا اور تلوار کو سمندر پار میں کہتے میں یمنا کا مجھے آپ کو کون بچائے حضور سے مخاطب کرتے نہیں یمنا آپ کون بچائے آپ نے اللہ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ تلوار اس کی حاصل ہے تو تھر تھر کانپنے لگے. حضور نے تلوار پکڑی اور ہمیں 10 مرد کون بچائے اس کا کسی ہستی پر ایمان نہیں تھا وہ کانپ رہا ہے اپنے انجام سے ڈر رہا ہے کہ جو میں نے کیا اس کا انجام تو یہی ہے مجھے قتل کر دیا مگر سرکار نے اسے معاف کر جو حضور نے جو کچھ کہا ہے کر کے دکھایا جو زیادتی کرے وَحَسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ ہے جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرے. بدیرہ بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ. ساتھ ہی فرماتے ہیں برائی کا بدلہ برائی میں بڑا سوکھا کام برائی کا بدلہ برائی کے بدلے بڑا یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. اگر تو بہادر ہے تو تیرے ساتھ برائی کرنا تو چاہیے. جب سرکار نے اسے معاف کیا وہ قدموں پر گر پڑا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا سہا، تیرے خالق حسن ادا کی قسم، تیرے خالق حسن ادا کی قسم، آپ کی سیرت بھی بے مثال، آپ کی صورت بھی بے مثال۔ غزوہ طائف میں حضور طائف تشریف طائف، تو انہوں نے الیاذ باللہ آپ پر بڑا تشدد پتھر مارے، جس میں مبارک لوگ آپ کے نالین مبارک خون سے بھرے، آپ طائف سے باہر رہے، بڑی شدید غم میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا، پہاڑوں کا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں کہ یہ دو پہاڑ طائف والوں پر گرا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا، دسوں کی حکم کرت کی میں اپنے سکتے کی اولاد ہونا چاہیے، کوئی عورت تھا تو اس کے ان کے علاق پر راضی ہوتا ہے، مگر سرکار نے فرمایا اگر یہ مومن نہیں ہوئے تو اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کو ایک ماننے والے ہوں گے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر عطا پیارے ہارون شیر ایک بادشاہ تھا کہتا ہے، اس کے بیٹے کو کسی سپاہی کے بیٹے نے مانگی، سپاہی کے بیٹے نے مانگی۔ اب ہارون شیر نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کیا صلاح ہو جائے، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کسی نے کہا اس میں مان کاٹ دیا ہے، کسی میں جرت نہیں، کسی نے کہا اس کا بال صاف کر لیا، کسی نے کہا اس کو شہر میں ہارون نے کہا بیٹے اگر یہ تیرا مجرم ہے تو کسی کا مجرم ہے، تو اپنے مجرم کو معاف کر دے، اس کا تو مجرم ہے وہ تجھے معاف کر، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر زیادتی کرتا ہے اس کی معاف۔ سرکار نے جو کچھ کہا ہے وہ کر کے دکھایا، جو کچھ کہا ہے، اور سرکار کسی نے کرتے کی موقع پہلے دے دی۔ غزوہ بدر کے موقع ایک اونٹ بار 3 آدمی بار پر سوار ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ اور برسل، جب ان کے سوار ہونے کی باری آتی ہے تو دونوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سوار ہیں ہم پیدل چل رہے ہیں، تو حضور کیا فرمایا نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ تمہیں مجھ سے زیادہ ثواب کی ضرورت، نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، نہ تمہیں جس طرح تمہیں ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ یہ حضور کی سیرت طیبہ ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مختصر آپ کے پاس ہے، گھر کا سارا کام کرتی تھی، آئی جانا دنیا روٹیاں بڑھیا ہوتے ہیں، ذات العالم میں کہنا چکی بیس میں دی آٹا پیسے سے پانی خود لاتے ہیں، تو سرکار کے پاس کچھ مہمان پانی آئے، تو حضرت علی نے کہا کہ ان کے پاس جائیں اور ایک نوکر خدمت کریں۔ اتفاق سے
سیدہ فاطمہ تھی تو حضور کا جب حضور کو پتہ چلا کہ بیٹی آئی تھی فوراً حضور سیدہ کی تعلیم چلی. حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ، سب سے زیادہ پیار کے بعد سب سے زیادہ پیار جب انہوں نے کہا حضور آپ مجھے روٹی عطا فرمائیں تو حضور نے فرمایا بدر کے یتیم تجھ سے زیادہ جن کے بدر کے یتیم تجھ سے زیادہ حقدار ہے. اپنی بیٹی کو اتنی پیاری تھی اس کو نہیں دیا، کہا یہ بدر کی یتیم اور روایت کہتا ہے جو اصحاب صفہ جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا وہ تجھ سے زیادہ حقدار ہے، ان کو نہیں دی بیٹی کو دیا. ایسا ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے اور حضور نے میں نصیحت بتاتا ہوں جو غلاموں سے بہتر ہے نماز کے بعد میں کیونکہ سنتے وقت تیسری مرتبہ سبحان اللہ، تیسری مرتبہ الحمدللہ، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے تمہارے غلام سے بہتر ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب سے حضور نے ہمیں کہا ہے کبھی نہیں چھوٹا، یہاں تک کہ جنگِ زمین میں بھی نہیں چھوٹا. یہ لکھا ہے تیسری بات حضرت علی اللہ سے خدا رضی اللہ تعالیٰ عبادت کے بارے میں ہمیں کیا رکھنا چاہیے. تو جو محتاط لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں چپ رہتے ہیں کہنا ساری ہونا چاہیے. ثبوت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے بارے میں چپ ہم بھی چپ والے